بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے مہمان ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جلیل القدر خاتون تھیں۔ زہد اور تقوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رابعہ ثانیہ کہلوائیں۔ شوہر کی وفات کے بعد ان پر سخت ترین مرحلے آئے، مگر صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور نہ ہی کسی کے آگے دامن پھیلایا۔ سود کی آمدن قلیل ہوتی تھی، مگر ماں بیٹے اسی میں صبر و شکر سے گزارا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو فاقہ بھی آ جاتا تھا۔ جس دن فاقہ ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتی تھیں، بابا محمد، آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔ ابتدا میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی کم سن عمر کی وجہ سے اس بات کا مطلب نہ سمجھ پاتے تھے، لیکن جب آپ کو سمجھ آئی تو اس میں لذت محسوس کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس انتظار میں رہتا تھا کہ کس دن میری پیاری والدہ مجھ سے یہی جملہ دوبارہ فرمائیں گی۔ والدہ کے وصال کا ناگہانی حادثہ۔ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی انہماک کی وجہ سے بے حد خوش ہوتیں اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو بے شمار دعائیں دیتیں۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی کہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئیں۔ ناظرین، بیماری نے جب شدت اختیار کی تو ان کا کھانا پینا چھوٹ گیا اور انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آیا ہی چاہتا ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ جمادی الاول کا چاند دیکھ کر سلام کے لیے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میرے بچے، آئندہ مہینے کس کو سلام کرنے آؤ گے اور کس سے دعائیں لو گے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ بیتابی کے عالم میں روتے ہوئے بولے، اماں جان، ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو تسلی دی اور فرمایا، اس وقت جا کر سو جاؤ اور صبح آنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رات نہایت بے چینی میں گزاری اور صبح والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب فرزند کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی جانب منہ کر کے فرمایا، اے اللہ، یہ بے کس یتیم اب تیرے حوالے ہے۔ دوستو، یہ فرما کر حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان مالک حقیقی کے حوالے کر دی۔ محبت شیخ کی قسم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میری عمر 12 سال کی تھی اور میں بدایوں میں تحصیل لغت میں مشغول تھا تو میرے استاد حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص ابو بکر خرات، جس کو ابو بکر قوال بھی کہتے تھے، ملتان سے حاضر ہوا۔ استاد محترم نے ملتان اور اس کے نواح کے مشائخ اور اولیاء کا حال ان سے دریافت کیا تو اس نے پہلے تو شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی از حد تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت اور ریاضت حد درجہ ریاضت بیان حد سے باہر ہے، یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کاروبار کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں، اور اس جانب کی تمام ولایت کو انہوں نے اپنے فیض سے پر اثر کر رکھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر قوال نے کہا، میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو کلام سنایا اور میں درمیان میں کلام بھول گیا
اور آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے وہ مصرے جو میں بھول گیا تھا مجھے بتا دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر قوال کی یہ بات میرے دل پر کچھ خاص اثر نہ کیا اور نہ ہی میرے دل میں کچھ ارادت پیدا ہوئی۔ پھر ابو بکر قوال نے پاک پتن کا ذکر کیا اور کہا کہ پاک پتن میں ایک صاحب حال ولی اللہ ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے تمام عالم کو اپنی ولایت سے مسخر کر رکھا ہے، اور ایک عالم ان کے نور معرفت سے منور ہے، اور وہ ولی اللہ شیخ الشیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ الشیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنی تو میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور پھر میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا لیا۔ چنانچہ میں 10 بار شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ اور 10 بار مولانا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہتا تھا، اور جب تک یہ وظیفہ نہ پڑھ لیتا تھا رات کو آرام نہ کرتا تھا، اور پھر میرے دوستوں کو بھی اس الفت باطنی کی خبر ہو گئی۔ اب وہ جب بھی مجھے کوئی قسم دیتے تو محبت شیخ کی قسم دیتے۔ یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو مریم، مرشد کعبہ طالب حاجی عشق طواف کرایا ہو، وچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں 16 سال کا ہوا تو بدایوں سے دلی کی طرف ہجرت کی، تو اسی اثناء میں راستہ میں ایک شخص عوض نامی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ جب بھی کوئی موقع خوف آتا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا، یا پیر حاضر باش کے مادر پناہ تو مریم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا، تمہارے پیر کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں جن کی پناہ اور مدد تم چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے کہا، میرے پیر وہی ہیں جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے اور تم کو اپنی محبت کا فریفتہ بنایا ہے، یعنی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز سے شیخ الشیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میرا اخلاص اور انعقاد بہت زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب میں دلی پہنچا تو حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سرکار رحمۃ اللہ علیہ بھائی اور مرید و خلیفہ شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ الشیوخ عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و محاسن سن کر میرا اشتیاق بڑھتا چلا گیا، اور اسی عرصہ میں 3 سال کا وقت انتہائی تیزی سے گزر گیا۔